گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی جب وہ ایک جگہ رکی اور اس سے رضیہ بیگم اتر کر سیف سوار ہوا۔ رضیہ بیگم نے اسے التجائیہ نگاہوں سے دیکھا کہ شاید وہ باز آ جائے، مگر وہ بے حسی سے اگنور کر کے چلتا بنا۔ گاڑی کراچی کی شہری حدود سے دور جا رہی تھی۔ جب گاڑی کو بریک لگی، اب کیا تکلیف ہے؟ سیف جھنجھلایا، سر راستہ بلاک ہے۔ ڈرائیور نے اطلاع دی۔ واٹ، کیا بکواس ہے؟ اس نے سامنے دیکھا، مگر سچ میں راستہ بلاک تھا۔ بڑے پتھروں سے راستہ بلاک کیا گیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر نیچے آیا تو اب پتھروں کے پار اندھیرے میں ایک شخص رومال منہ پر باندھے گاڑی سے ٹیک لگائے اطمینان سے کھڑا نظر آیا۔ ہے یو، ہو دا ہیل آر یو؟ وہ دہاڑا۔ تب وہ گاڑی سے دھیمے دھیمے قدم چلتا اس کی جانب بڑھتا گیا۔ جب اندھیرے سے روشنی میں آیا تو سیف اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ سیف نے دانت کھچکھچائے، ایک مرتبہ پھر آریان پہنچ چکا تھا اس کا پلان چوپٹ کرنے۔ یو نام کے بوائے فرینڈ، آج اگر خیریت کی ضرورت ہے تو ہٹ جاؤ سامنے سے، نہیں تو کیا کرو گے؟ نہیں تو؟ آریان نے دلچسپی سے پوچھا۔ اب سیف اور گاڑی میں بیٹھے اس کے دو آدمی آریان کی جانب لپکے، مگر افسوس زخمی شیر سے الجھے تھے۔ آریان نے ان کی ہڈیوں کا سرما بنا دیا تھا اور اس سیف کی بھی درگت بنائی کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ جلد ہی منہ اور ہڈیاں توڑوا کر سڑک پر پڑے کرا رہے تھے۔ آریان اطمینان سے گاڑی کی جانب بڑھا، گاڑی کا ڈور کھول کر اسے غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی کیوں اتنی ضروری تھی کہ اس پر نظر رکھنی پڑتی؟ اور پھر جب اس کی کڈنیپنگ کی نیوز ملی تو وہ اس جیسے غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ تبھی چلا آیا تھا اسے بحفاظت گھر واپس لانے۔ آریان نے جھک کر اس کا چہرہ تھپتھپایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب آریان نے اسے بازو میں اٹھایا اور گاڑی کی جانب لے کر بڑھنے لگا۔ تب سیف نے اس کے بازو دبوچا۔ آریان کا میسٹر ساٹ ہوا اور اس نے سیف کے سینے پر ایک ٹھوکر رسید کی، اسے گاڑی میں لٹایا اور گاڑی نکالتا چلا گیا۔ اور تو کچھ نہیں سوجھا، وہ ہوش میں نہیں آ کر دے رہی تھی تو آریان اسے لیے ہاسپٹل آیا تھا۔ اسے انڈر آبزرویشن دے کر وہ باہر نکلا تو اپنے ڈیڈ کو فون کر کے ہاسپٹل بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پاشا ہاسپٹل میں تھا۔ وہ آریان تک پہنچا جہاں آریان ڈاکٹر ثنا سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ان کے مطابق اسے جو کلوروفارم کی مقدار دی گئی ہے وہ حد سے زیادہ تھی اور اس نے بہت برا ری ایکشن کیا تھا اس کی باڈی پر، جب بھی اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ مگر ری ایکشن ختم کرنے کی اینٹیڈوٹ دے دی گئی تھی۔ رات کے 2 بجے تو پہلے ہی بج چکے تھے، اب اسے صبح ہی ہوش آنا تھا۔ پاشا اس کے قریب پہنچا۔ خیریت ہے آریان؟ پاشا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نو ڈیڈ، خیریت نہیں ہے۔ اٹس ٹو ریڈیکیولس، اس نے منہ بنایا اور اب تک کی اس کی تمام باتیں بتاتا سناتا چلا گیا۔ اپنی دانست میں اسے فل کوشش کی تھی اپنی جانب کی بات چھپانے میں کہ وہ کیوں اس کی حفاظت کے لیے نظر رکھ رہا ہے، مگر سامنے پاشا ابراہیم تھا۔ کافی سرفری اور بدتمیز لڑکی ہے یہ ڈیڈ چپکلی۔ آریان نے برا سا منہ بنایا۔ باپ بھی تو اس کا سرفرا ہے۔ خیر بائی دی وے، اس کے بھی تمہارے بارے میں یہی خیالات ہیں؟ پاشا بظاہر سنجیدہ تھا، مگر واٹ ڈیڈ، کیا کہا اس نے میرے بارے میں؟ آریان کو شاک لگا۔ یہی کہ ہینڈسم انکل، آپ تو اتنے ہینڈسم ہیں، آپ کا چلغوزہ لمبوترا بیٹا کس پر چلا گیا ہے؟ پاشا نے بول کر دانتوں تلے لب دبایا۔ وٹ؟ آریان کو وہ زہر لگی اس وقت پیر پٹکتا ڈاکٹرز کے بلانے پر باہر چلا گیا۔ پاشا مسکرا دیا۔ صبح بھاری بوجھل ہوتے اعصاب کے ساتھ شفا کی آنکھ کھلی تھی۔ خالی الذہنی کے ساتھ کافی دیر چھت پر پڑی، چھت کو گھورتی رہی۔ پھر دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو ایک ایک بات منظر آنکھوں کے آگے گھوما تھا اور سب یاد آتا چلا گیا۔ یادداشت واپس آنے کے بعد اس کے یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اور اس بے غیرت سیف کے بارے میں سوچ کر اسے پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی، اٹھ کر چاروں اور نگاہ دوڑائی تو پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اسے شدید حیرت ہوئی۔ تبھی قدموں کی چاپ روم تک آتی سنائی تھی۔ دروازہ کھول کر جو شخصیات اندر داخل ہوئی تھیں انہیں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ پاشا اور آریان تھے۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ پاشا اس کے قریب آیا۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں کہاں ہوئی ہوں؟ ادھر کیسی آئی انکل؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے ابھی، پاپا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ رائٹ، چلتے ہیں، چلو۔ وہ جو اس کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہے تھے اسے لیے باہر نکلے۔ آریان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ پاشا اور وہ پیچھے بیٹھے تھے۔
آریان نے بیک منر میں سے دیکھا، وہ اضطراب کے عالم میں اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تب پاشا نے اسے بتایا کہ آریان نے اتفاقاً اسے دیکھ لیا تھا اور اسے بچایا، اور کیسے ہاسپٹل لایا، کیسے وہ ساری رات بے ہوش رہی۔ جھٹکے سے گاڑی حسن مینشن کے پورچ میں رکی تو جہاں قریبی لاؤنج میں کامران حسن اور رضیہ بیگم بے چینی سے ٹہل رہے تھے، وہ تینوں گاڑی سے نکل کر ان کی جانب بڑھے۔ شفا لپک کر کامران حسن کے سینے سے لگنا چاہتی تھی، جب کامران حسن نے ہاتھ لہرا کر اسے روک دیا۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ ساری رات کہاں تھی شفا، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ دھاڑے جب شفا کا دل کیا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ یہ تو آپ اپنی بہن سے پوچھیں پاپا، وہ آپ کو بتائیں گی کہ میں بھی بتاؤں پاپا کو؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ شٹ اپ شفا، اپنی بکواس بند کرو۔ رضیہ کا کہنا ہے کہ یہ واش روم گئی تھی، باہر آئی تو تم ہاسپٹل کے بیڈ پر نہیں تھی، اس سے تمہیں کافی ڈھونڈا مگر تم نہیں ملی، کامران حسن نے کہا تو شفا نے شاکڈ ہو کر اپنے پھپھو کو دیکھا جو نگاہیں چرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا بتائے گی ماموں، اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے۔ میں پکس دکھا چکا ہوں آپ کو، کیسے گود میں اٹھائے۔ بھونکنا بند کرو سیف، اور خبردار تم جیسے گھٹیا گرے ہوئے شخص سے میرے کردار کے بارے میں بکواس کی، میں منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ شفا بھی دھاڑی سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے شفا بی بی، جو لڑکی رات باہر گزار کر آتی ہے وہ کوئی شریف۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، شفا تڑپی اور اپنے باپ کے سرخ چہرے کو اور جھکے کندھے دیکھے۔ پاپا آپ کو کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ چپ کرائیں اسے، میں وضاحت دے سکتی ہوں اس سب کی۔ ماموں آپ اس کی بات مت سنیں، پھر کہانیاں گڑھ دے گی۔ آپ میری بات سنیں، یہ جیسی بھی ہے آپ کی عزت ہے اور اب بھی مجھے قبول ہے، آپ اب بھی میرا اس سے نکاح کروا دیں۔ سیف نے چٹکیوں میں ماموں کے مسئلے کا حل پیش کیا۔ شفا کے پیچھے پاشا اور آریان اطمینان سے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے اور ان سب کو آبزرو کر رہے تھے۔ کامران حسن کو بھی اس لیے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ واٹ ڈو یو مین بائی جیسی بھی ہوں؟ کتی سے میں زبان کھینچ دوں گی تمہاری، بھونکنے والے ڈاگ۔ شٹ اپ شفا اور سیف، تم کیوں نکاح کرو گے ایسی لڑکی سے؟ تم اچھے ہو، اپنی جیسی بھی اچھی لانا۔ یہ جن کے ساتھ آئی ہے انہی کے ساتھ چلی جائے۔ کامران حسن نے سیف کی پلاننگ پر پانی پھیرا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ پاپا، وہ صدمے سے چلائی۔ نو شفا، مر گئی آج سے تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے۔ مجھے کسی قسم کی کوئی بات نہیں سننی، جاؤ یہاں سے، جن کے ساتھ آئی ہو انہی کے ساتھ چلی جائے۔ کامران حسن نے شفا سے کہا، مجھے کوئی بات نہیں سننی، یہاں سے جاؤ، اب تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ بچی ہے وہ، رضیہ ہراساں ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ماموں؟ آپ یقین کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا اسے۔ نہیں سیف، یہ میرا پہلا اور آخری اور بالکل حتمی فیصلہ ہے۔ شفا جاؤ یہاں سے۔ پر پاپا، شفا ان کا بازو تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ یوں میں گو ناؤ۔ کامران پھر دھاڑے سیف کو سانپ سونگھ گیا۔ بد دماغ بڈھا، سارے پلان کی بینڈ بجا دی۔ سیف نے کامران حسن کی پیٹھ کو گھورا۔ آریان، شفا کو گاڑی میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، پاشا نے اطمینان سے کہا۔ نو نو، میں کہیں نہیں جاؤں گی وہ مچھلی، مگر آریان اسے بازو سے دبوچ کر سیف کی ناک کے نیچے سے نکالتا، اسے آنکھ ونک کرتا لے جا کر گاڑی میں لاک کر چکا تھا۔ سیف جل بھن کر کباب ہو گیا۔ اب آریان گاڑی سے ٹیک لگائے اپنے ڈیڈ کا انتظار کرنے لگا اور سیف کی طرف فتق آمیز نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ پاشا کامران حسن کے قریب آیا۔ میں اس وقت کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتا، جائیے آپ بھی۔ پاشا نے کندھے اچکائے اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ سیف نے حسرت بھری نگاہوں سے گاڑی نکلتی دیکھی مگر کچھ کر نہیں پایا۔ وہ وائٹ پیلس پہنچے تھے۔ شفا بری طرح رو رہی تھی۔ پاشا نے گاڑی میں اسے تسلی بھی دی کہ وہ بھی اسے لیے اندر آتا سے سمجھائے گیا۔ ہے لٹل گرل، تم بریو ہو، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا میں۔
بھروسہ رکھو۔ وہ اندر آئے تھے اور یہی وہ لمحہ تھا جب عروشے کی چیخ پورے وائٹ پیلس میں گونجی تھی۔ سب گھبرا کر عروشے کے کمرے کی جانب لپکے۔ مہابیر جو ہاسپٹل کے لیے نکل رہا تھا وہ بھی بھاگا تھا۔ عروشے کے کمرے میں پہنچے تو عروشے ایشان پر جھکی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ایشان زخمی حالت میں نیچے گرا ہوا تھا اور جب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ ایشان کے سر میں چوٹ لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ مہابیر نے ایشان کا سر گود میں رکھا۔ منی بھی آ کر اس پر جھکی۔ پنکی نے تو واویلا ہی مچا دیا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ کیسے چوٹ لگی؟ بڑے پاپا جے کے کو فون کرے۔ مہابیر دھاڑا تو عروشے سہمی تھی۔ ان سب کے ری ایکشن سے وہ ڈر گئی تھی۔ قصوروار جو وہی تھی۔ وہ میں نے تو بس انہیں ایک سائیڈ کیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیسے گر گئے۔ وہ بری طرح روئی۔ مہابیر نے خوخوار نگاہوں سے اسے گھورا۔ مہابیر نے ہی اسے کندھے پر اٹھایا تھا اور ہاسپٹل لیے دوڑا۔ سب آگے پیچھے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ مہابیر نے جب اسے اسٹریچر پر ڈالا تب تک جبران بھی ہوائیاں اڑا چہرہ لیے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ تیز قدموں سے وہ ایشان کے قریب آیا تھا۔ عروشے اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ایش اٹھو میرے بھائی، تم جانتے ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مہابیر کیسے ہوا یہ؟ وہ ماہی بھی آپ کی طرح تڑپتے ایشان پر جھکا ہوا تھا۔ مہابیر نے ایک سرد اور خوش نگاہ سے عروشے کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں جبران نے بھی شعلے اگلتی لال انگارہ آنکھوں سے اس خودغرض لڑکی کو دیکھا تھا جس کی خاطر اس کے بھائی نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ عروشے کے تواتر سے بہے آنسو اور زیادہ روانی آئی تھی جب ان کو غصے اور نفرت سے خود کو دیکھتے پایا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ ایشان کو ICU میں لے جایا جا چکا تھا۔ ملک کے بڑے بڑے نیورو سرجنز کو بلا لیا گیا تھا۔ زمل کا رو رو کر برا حال تھا۔ روحا اور ریحاب اسے تسلی دے رہی تھی۔ پاشا، کبیر اور سوہم بھی وہیں موجود بے چین سے تھے۔ اگر آپ لوگ کہیں تو میں ماہر سوہم خان کو اطلاع دے دیتی ہوں، منی نے کہا تو پاشا نے منع کر دیا۔ ایک نظر عروشے کے بھیگے سرخ چہرے کو دیکھا۔ رہنے دو منی، علاج ہو لینے دو، وہ جانے گا تو اس طرح ہوا تو پتہ نہیں کیا کہہ ڈھائے گا۔ منی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایشان کی سرجری سٹارٹ کر دی گئی تھی۔ سب کوریڈور میں بے چین سے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ اس دوران مہابیر نے آپ کے بارے میں تو بھول ہی گیا تھا۔ تبھی وسیع اس کے پاس آیا تھا۔ سر ادھر آئیں، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ چلو، مہابیر اس کے ساتھ آیا تھا۔ یہ دیکھیں۔ وسیع نے ٹیب نکال کر ایک ویڈیو پلے کر کر اس کے سامنے ٹیپ کیا۔ مہابیر نے ایئرپوڈز کان میں لگا کر ویڈیو دیکھی۔ ویڈیو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سائے سے آ کر گرے۔ اس قدر وحشت اور درندگی تھی اس کے چہرے پر کہ وسیع کو بھی جھرجھری سی آئی۔ مہابیر کمپٹیاں سہلاتا وہیں چیئر پر بیٹھتا چلا گیا۔ اف، یہ کیا بول گیا تھا؟ اس سے اپنے آپ کو بڑا توپ کا لائر سمجھنے والا آج کیسی حقیقت کھل کر سامنے آئی تھی۔ فجر اس سے کہتی رہی ایک دفعہ اس کی بات سن لے، مگر اسے نہیں مانی، اسے نہیں سنی۔ ساری زندگی ایک بے قصور عورت سے نفرت کرنے میں گزار دی۔ ایک بیٹی کو اس کی ماں سے دور رکھا۔ اتنے سال اپنی محبت سے نفرت کرتے ہوئے خود سے دور رکھا۔ اب حساب لینے بیٹھا تھا تو کافی قصور نکلتے تھے۔ اس کی طرف فجر سے کیسے نگاہیں ملائے گا؟ تبھی وسیع ہانپتا کانپتا مہابیر کے پاس آیا۔ سر، وہ نایاب میڈم، وہ جو اسی ہاسپٹل میں تھی۔ وسیع دیکھنے گیا تھا مگر سر، مجھے لگتا ہے نایاب میڈم کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔